السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شاید کہ اتر جائے دل میں میری بات۔ لڑکی کا رشتہ آیا۔ ایک بندہ لکھتا ہے کہ ایک لڑکی کا رشتہ آیا۔ دادی نے کہا گھر بھی ہے، آمدنی بھی ہے، اپنے بھی ہیں، ہاں کر دو۔ شادی ہو گئی، زندگی نشیب و فراز کے ساتھ گزر گئی۔ چند دہائیاں مزید گزر گئیں، پھر لڑکی کا رشتہ آیا۔ دادی یا نانی نے کہا کہ گھر بھی ہے، تعلیم بھی ہے، آمدنی بھی اچھی ہے، ہاں کر دیتے ہیں۔ لیکن لڑکی نے کہا کہ ماں، ان کا اور ہمارا ماحول بہت مختلف ہے، ہاں مت کیجیے گا۔ ماں سمجھدار خاتون تھی، اس کی سمجھ میں بات آ گئی، رشتے سے معذرت کر لی گئی۔ کچھ عرصہ مزید گزر گیا، اب وقت کچھ اور بھی بدل گیا۔ ہر زمانے کے ترجیحات اور ضروریات الگ ہوتی ہیں۔ ایک محنتی، شریف لیکن غریب بچے کا رشتہ آیا۔ ماں نے سوچا کہ جب میری شادی ہوئی تب میرا شوہر بھی زیادہ امیر نہیں تھا، مگر محنتی تھا، تو میں نے کچھ عرصہ مشکل لیکن مجموعی طور پر ایک اچھی زندگی گزاری۔ اس رشتے پر غور کرتے ہیں۔ لیکن بیٹی نے کہا ماں، مجھے امیر شوہر چاہیے، میں اپنی آدھی زندگی آپ کی طرح ترس ترس کر نہیں گزار سکتی، چاہے بوڑھا ہو، دوسری شادی والا ہو، لیکن امیر ہو۔ پھر بعد میں رونا بھی تو تم نے ہی ہے۔ ماں سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، جی رونا تو ہے ہی، محل میں بیٹھ کر رونا جھوپڑی میں بیٹھ کر رونے سے کہیں بہتر ہے۔ اب بچیوں کی سوچ تبدیل ہو چکی ہے، اگرچہ ابھی کچھ گھرانے ایسے ہیں جہاں بچیوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر بھی توجہ دی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود آج کل زیادہ تر دو قسم کی بچیاں نظر آ رہی ہیں۔ ایک وہ جو اپنے پاؤں پر کھڑی ہیں، خود کما رہی ہیں، یہاں تک کہ پہنچنے میں 30 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، تو اب وہ اپنے آرام و سکون کی زندگی میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہ رہی ہیں، اور نہ کسی سے دب کر رہنا چاہتی ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جن کی نظر میں شادی کا مقصد روپیہ، پیسہ، آزادی اور بہترین طرز زندگی ہے۔ یہ دونوں نظریے درست نہیں۔ اللہ کے لیے کیا مشکل تھا کہ اگر وہ بچوں کو دنیا پر لانے کا کوئی اور طریقہ بنا دیتا اور شادی صرف دو بندوں کی خواہشات و ضروریات کے لیے بنا دیتا۔ اللہ نے شادی اور اس کی ذمہ داریوں کو آنے والی نسل کی بقا کے لیے بنایا، ان بچوں کے لیے گھر بنایا، ماں باپ بنائے، ماؤں کے دلوں میں اولاد کی اتنی محبت ڈالی کہ جب اپنی محبت کا ذکر کیا تو ماں کی محبت کی مثال دی۔ اس لیے ہم والدین کا فرض ہے کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں، ان کی تربیت پر نظر رکھیں۔ یہی بچے کل کے والدین ہیں۔ انہیں شادیوں سے پہلے ذہنی طور پر آنے والی ذمہ داریوں کے لیے تیار کریں۔ یہ درست ہے کہ آج کے دور میں جب انٹرنیٹ نے ساری دنیا بچوں کے لیے کھول کر رکھ دی ہے، شادیوں میں زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے، لیکن انہیں ذہنی طور پر آئندہ ذمہ داریوں کے لیے تیار کرنا بہت ضروری ہے۔ خاص طور پر لڑکوں کی بھی تربیت بہت ضروری ہو چکی ہے۔ آج کی لڑکی پہلے جیسی دبو یا گھر بنانے والی نہیں، وہ پڑھی لکھی ہے اور اکثر اوقات خود مختار ہے۔ وہ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ عورت میں صبر تو ہے لیکن برداشت نہیں ہے۔ صبر کسی بات پر مجبوری میں خاموش ہونا ہے، جبکہ برداشت کسی غلط بات پر جواب دینے کی پوزیشن ہوتے ہوئے درگزر کر جانا ہے۔ مرد میں عورت کی نسبت برداشت کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے مرد کو چاہیے کہ برداشت اور درگزر سے کام لے، عورت کو وہاں تک مت لے کر جائے جہاں اس کا صبر ختم ہو جائے اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ اب بس۔ اس سال لکھنے والے نے لکھتا ہے کہ اس سال میرے ملنے والوں میں 6 شادیاں ہوئیں، جن میں سے 4 ٹوٹ گئی اور چاروں شادیوں میں خلا لیا گیا، یعنی وہ طلاق جس کا نام لینا بھی گناہ ہوتا تھا۔ آج کی بچی یہ فیصلہ خود اپنی مرضی سے کر رہی ہیں۔ اس لیے اب ہمیں اپنے گھروں کے نظام بدلنا ہوگا، اپنی سوچ اور لڑکوں کی تربیت کے خد و خال بدلنے ہوں گے۔ انہیں یہ نہیں بتانا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر ان کے بیٹے نے بیوی کو چھوڑ دیا تھا، بلکہ یہ بتانا ہوگا کہ ہمارے نبی پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ازدواج مطہرات کی موجودگی میں اپنے کپڑے خود دھو لیا کرتے تھے، اپنے جوتے خود
مرمت کر لیتے تھے، یہاں تک کہ اپنے کپڑوں پر پیوند تک خود لگا لیتے تھے اور گھریلو کام میں گھر والیوں کے ساتھ مدد بھی کروا دیا کرتے تھے۔ آج کے اس جنریشن کو اس چیز کی تعلیم دینا بہت ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔